رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیس سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے یقین ظاہر کیا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایکشن پلان کی کامیاب تکمیل کے نتیجے میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ وزارت داخلہ نے کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ درختوں کی کٹائی کی حوصلہ شکنی اور سمندر، دریاؤں اور کھلی جگہوں پر کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک کے تھیلے پھینکنے سے اجتناب کرنے سے قدرتی ماحول کا تحفظ کریں۔ اور پاکستان نے کہا ہے کہ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کی پیروکار بی جے پی اور آر ایس ایس کی بھارتی حکومت بھارت سے اسلامی ثقافتی ورثے کے تمام نشانات مٹانے اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بلکہ بھارت کی شہریت سے بے دخل کرنے کی مہم پر عمل پیرا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف اراکین نے پاکستان کی مثبت اور تیز رفتار پیش رفت کا خیر مقدم اور تعریف کی، جس سے گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ ہموار ہوئی۔ اور انہوں نے آج اسلام آباد میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایف اے ٹی ایف نے اتفاقی رائے سے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے تمام عملی اقدامات کیے ہیں اور پاکستان کی جانب سے کسی شرط پر عمل درآمد زیر التوا نہیں، جس کے بعد ایکشن پلان بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت نے ایک بار پھر کہا کہ ایف اے ٹی ایف اور عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کا تعاون اس کے تصویراتی مقصد پر استوار ہے، اور یہ مقصد اپنی معیشت کو مضبوط کرنا اور عالمی مالیاتی نظام کے ساتھ زیادہ مربوط ہونا ہے۔ منی لانڈرنگ کے مسائل سے متعلق 2021 کے ایکشن پلان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مقررہ وقت سے ایک سال پہلے ہی پورا 7 نکاتی ایکشن پلان مکمل کیا۔ ہنا ربانی کھر نے مزید کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے اب باضابطہ طور پر پاکستان کی جانب سے 34 نکات پر مشتمل دونوں ایکشن پلانز مکمل کرنے اور اپنا نظام بہتر بنانے کے لیے شاندار پیش رفت اور عزم کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے بتدریج گرے لسٹ سے نکلنے کے حتمی عمل کا نقطۂ آغاز ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے مفاہمت، حمایت اور تعاون پر دوست ہمسایہ ملکوں اور عالمی شراکت داروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ نے کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے آج جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی ہدایت کی گئی کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ نوسر باز وزارت داخلہ کا نام استعمال کر کے جعلی اجازت نامے جاری کر رہے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ہوا کہ کچھ عناصر وزارت داخلہ کا نام استعمال کر کے کالے شیشے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ عناصر اس مقصد کے لیے غیر قانونی ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر شیر رحمان نے آج کراچی میں سندھ کے ندی نالوں، بارانی علاقوں، مینگروو، سمندری اور شہری ماحولیاتی نظام کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مقامی افراد پر زور دیا کہ وہ درختوں کی کٹائی کی حوصلہ شکنی اور سمندر، دریاؤں اور کھلی جگہوں پر کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک کے تھیلے پھینکنے سے اجتناب کر کے قدرتی ماحول اور ماحولیاتی نظام کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کی غرض سے شجرکاری کے فروغ کے لیے کام کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ منصوبہ عالمی بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کی پیروکار بی جے پی اور آر ایس ایس کی بھارتی حکومت بھارت سے اسلامی ثقافتی ورثے کے تمام نشانات مٹانے اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہری بلکہ بھارت کی شہریت سے بے دخل کرنے کی مہم پر عمل پیرا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے ایک پیغام میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت میں نفرت انگیز تقاریر اور ان کے نتیجے میں منافرت پر مبنی جرائم انتہائی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے حالیہ اعلانات ماورائے عدالت اقدامات میں ریاستی سازش اور بی جے پی کے سینئر عہدیداران کی جانب سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نفرت انگیز گستاخانہ بیانات کے تناظر میں مسلمان مظاہرین کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں باعث تشویش اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس قسم کی نفرت انگیز تقاریر اور جرائم میں ملوث افراد اور ذمہ داروں کی پشت پناہی ختم کرنے میں کردار
ادا کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو خاص طور پر عالمی سطح پر اسلام مخالف پروپیگنڈے، غیر ملکیوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک اور اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد کے واقعات پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کی ہاؤسنگ، اقلیتی امور اور مذہبی آزادی کے بارے میں خصوصی نمائندے نے بھارتی صوبوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت حکومتوں کے احکامات پر یکطرفہ طور پر گھروں اور املاک کو مسمار کرنے پر شدید تنقید کی ہے اور احتجاج کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ خط میں خصوصی نمائندوں نے کہا کہ ان احکامات کا مقصد اپریل اور مئی 2022 میں مذہبی جلوسوں کے دوران اور بعد میں بھارت کے مختلف مقامات پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات پر مسلمانوں کو سزا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے اقلیتی مسلمان برادری کو اجتماعی سزا دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔